مدثر اوسم وائس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے پڑوسی دشمن، ان کے سب سے بڑے حریف کرمانیوں کے بارے میں، جن کی 200 سال سے بھی زیادہ عثمانیوں سے جھڑپیں چلتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمانیوں کے سب سے بڑے دشمن رومی تھے، جن کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ جہاں دوست ہوں وہاں حریف سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے سلجوق سلطنت کا زوال شروع ہوا، تبھی کرمانیوں کا سورج طلوع ہوتا گیا۔ کرمانی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، لیکن انہوں نے سلجوقیوں کے زوال کے دوران منگولوں سے بھی بہت سی جنگیں لڑیں اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ یعنی کہ صرف عثمان غازی ہی نہیں، سلجوقیوں کے زوال کے دوران اور بھی بہت سے بڑے ترک قبائل تھے جنہوں نے سلطنت کے خواب دیکھے اور کامیاب بھی رہے، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں، کیونکہ وہ اپنے مفادات اور طاقت کے لیے کام کرتے تھے اور عثمان غازی اپنی سلطنت کی خوشحالی کے لیے سوچتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ جو کہ کرمانی سلطنت کے سامنے 10 گنا بھی نہیں تھا، انہوں نے پورے 600 سال سے بھی زیادہ 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کرمانیوں نے کئی منگول اور سلجوق فوجوں کو بھی شکست دی، خاص طور پر 1277 عیسوی میں گوکسو کی جنگ میں سلجوق کی مرکزی طاقت کو شدید دھچکا لگا۔ عام الجھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد بے نے 12 مئی کو کونیا پر قبضہ کر لیا اور جمری نامی ایک ڈھونگ کو تخت پر بٹھا دیا، جس نے کاکاس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم آخر میں محمد کو سلجوق اور منگول افواج نے شکست دی اور 1278 عیسوی میں اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ان دھچکوں کے باوجود کرمانی اپنی طاقت اور اثر و رسوخ میں اضافہ کرتے رہے، خاص طور پر بیبرس کے دور میں مصر کے مملوکوں کی مدد سے 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں کرمانیوں نے کونیا پر مزید 2 مواقع پر قبضہ کیا، لیکن پہلی بار اناطولیہ کے ایلخانی کے گورنر امیر چوبان نے اور دوسری بار چوبان کے بیٹے اور جانشین تیمور تاش نے انہیں بھگا دیا۔ کرمان اوغلوں کی طاقت میں توسیع ایلخانیوں کے زوال کے بعد ہوئی۔ جیسے جیسے عثمانی اقتدار بلقان میں پھیلتا گیا، علاء الدین علی بے نے بیش یہر نامی شہر پر قبضہ کر لیا، جو کہ ایک عثمانی شہر تھا۔ تاہم عثمانیوں کو رد عمل کا اظہار کرنے اور کرامان نوگلوں کے دارالحکومت کونیا پر مارچ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک معاہدہ قائم ہوا اور بایزید اول کے دور تک امن قائم رہا۔ تیمور نے کرمانی زمینوں کا کنٹرول علاء الدین علی بے کے سب سے بڑے بیٹے محمد بے کو دے دیا۔ 1403 عیسوی میں بایزید اول کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک سیاسی بحران کا شکار ہو گئی، کیونکہ عثمانی خاندان آپس میں جھگڑے کا شکار ہو گیا۔ یہ نہ صرف کرمانی لوگوں کے لیے بلکہ تمام اناطولیائی بیلکوں کے لیے ایک موقع تھا۔ محمد بے نے برسا پر مارچ کرنے کے لیے ایک فوج جمع کی۔ اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے نقصان پہنچایا۔ یہ عثمانی سرزمینوں پر کرمانیوں کا آخری حملہ نہیں تھا، تاہم محمد بے کو بایزید پاشا نے پکڑ لیا اور جیل بھیج دیا۔ اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور عثمانی حکمران نے اسے معاف کر دیا۔ رمضان اوغلو علی بے نے ترسوس پر قبضہ کر لیا، جبکہ محمد بے جیل میں تھا۔ محمد بے کے بیٹے مصطفیٰ بے نے شام اور مصر کے امیروں کے درمیان تنازع کے دوران شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصری سلطان سیف الدین انال نے کرمانیوں سے ترسس واپس لینے کے لیے فوج بھیجی۔ مصری مملوکوں نے کرمانیوں کو شکست دینے کے بعد کونیا کو نقصان پہنچایا اور محمد بے کونیا سے پیچھے ہٹ گئے۔ رمضان اوغلو علی بے نے اس کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ لیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدے کے مطابق محمد بے کو باقی زندگی کے لیے مصر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ 1443 سے 1444 عیسوی میں عثمانیوں کے خلاف ورنا کی صلیبی جنگ کے دوران کرمانی ابراہیم بے نے انقرہ اور کتاہیہ پر مارچ کیا، دونوں شہروں کو تباہ کر دیا۔
اس دوران عثمانی سلطان مراد دوم ہنگری کے صلیبیوں کے خلاف فتح کے ساتھ رومیلیا سے واپس آ رہا تھا۔ اناطولیہ میں دیگر تمام اسلامی امارات کی طرح کرمانی پر بھی غداری کا الزام عائد کر دیا گیا، لہٰذا ابراہیم بے نے تمام عثمانی شرائط کو قبول کیا۔ کرمانی ریاست کو بالآخر 1487 عیسوی میں عثمانیوں نے ختم کر دیا، کیونکہ ان کے مملوک اتحادیوں کی طاقت کم ہو رہی تھی۔ دوبارہ کبھی جمع نہ ہونے اور سلطنت کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے آبادی کے ایک بڑے حصے کو قتل کر دیا اور پوری آبادی کو آخری آدمی تک بے گھر کر دیا۔ کچھ کو اناطولیہ کے مختلف حصوں میں دوبارہ آباد کیا گیا۔ بڑے گروہوں کو موجودہ آذربائیجان کی سرزمین پر شمالی ایران میں جگہ دے دی گئی تھی۔ مرکزی حصہ شمالی مشرقی بلغاریہ کے نئے فتح شدہ علاقوں میں لایا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کرمانیوں کا عروج اور زوال ہوا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔